السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شیخ رشید اور فواد چودھری خود تو نکل گئے، عمران خان صاحب کو برے طریقے سے پھنسا گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو جن حالات سے خبردار کیا تھا، پرویز الہی خود ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب ان حالات سے ڈر کر انہوں نے گھر کے اوپر پہرا بٹھا دیا ہوا ہے۔ کپتان کے برے دن ہیں، اور ویسے بھی جب برے دن ہوں تو پھر حالات کبھی بھی قابو میں نہیں آتے۔ ان دنوں عمران خان صاحب کے اوپر کئی مقدمات چل رہے ہیں، لیکن سب سے سنگین مقدمہ جو ان کے اوپر ہے وہ ان کی جو ہے وہ مبینہ صاحبزادی ٹیریان کا ہے، جن کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹیریان کے مقدمے میں عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب دائر کروا لیا ہے۔ اس پر میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہانی بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہو کیا سکتا ہے، اور ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ بھی ہے، وہ خبروں میں ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدارت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، خبریں آ رہی ہیں، پھر آ رہی ہیں کہ نہیں دیا۔ اس پر بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ابھی کیونکہ معاملہ ہے فواد چودھری صاحب کا، فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ معاملہ ہے شیخ رشید صاحب کا۔ شیخ رشید صاحب اپنے بیان سے مکر گئے، اور وہ سارا کا سارا مدعا انہوں نے فواد چودھری صاحب کی طرح عمران خان پر ڈال دیا ہے، مگر فواد چودھری کی تو بچت ہو گئی ہے، ان کی تو ضمانت ہو گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کی بچت ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ شیخ صاحب کو اپارا پولیس نے بلایا تھا، ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس معاملے پر، اور وہ جو انہوں نے تحریری جواب دائر کیا ہے وہ جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے، نہ وہاں پر پولیس اس سے مطمئن ہے اور نہ ہمارے جیسے صحافی، کیونکہ ہم تو روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب کون سی شدنی چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی کے ویلاگ میں یہ تین مدعے ہیں، فواد چودھری، شیخ رشید اور پرویز الہی۔ لیکن اس سب میں مطلب وہ ہے نا، یہ گھنٹہ گھر جس طرح فیصل آباد کا، کہ مصیبت کہیں سے بھی آئے عمران خان کے اوپر رہی ہے، یعنی بچ فواد چودھری گئے، پھنس عمران خان صاحب گئے، مکر شیخ رشید صاحب رہے، پھنس عمران خان صاحب رہے۔ تو وہ عمران خان صاحب نا اس وقت مصیبتوں کا گھنٹہ گھر بنے ہوئے ہیں، یا ہر مصیبت اس وقت گھنٹہ گھر سمجھ کے عمران خان صاحب کی طرف آ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب سوچتے ہیں کہ بنی گالہ سے نکل کر، اپنا زمان پارک سے نکل کر بنی گالہ جاؤں یا یہیں بیٹھا رہوں، اگر یہیں سے نکلا تو کہیں یہ نہ ہو کہ گھر کے دروازے پر فواد چودھری صاحب کی طرح دھر لیا جاؤں۔ گرفتاری کا ڈر تو عمران خان صاحب کو ہے، اسی وجہ سے خان صاحب نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے، ہر شہر علاقے سے، تحصیل سے 500 لوگ آ کر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پراپر، اور ہر پنجاب کے تقریباً سارے علاقوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ ہر جو علاقہ ہے وہاں سے روزانہ 500 لوگ آئیں گے شام کو اور آ کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اندر کپتان ڈر رہے ہوتے ہیں پہرے کے بغیر۔ جس طرح چھوٹے بچے نہیں ہوتے، ان کو ماں اپنے کمرے میں جا کر سلا دیتی ہے، بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں مما لائٹ بھی جلا دینا، پھر مما آپ جاگتے رہنا، پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں کو آواز بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مما آپ جاگ رہے ہو، یہ کر کے بچے کی رات کٹ جاتی ہے۔ اس طرح عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ اپنے ملازم کو کہتے ہیں باہر جا کر دیکھاؤ جی کوئی بیٹھے ہیں لوگ کہ نہیں بیٹھے، خود بھی پوری رات جاگتے ہیں، باہر والوں کو بھی پوری رات جگائے رکھتے ہیں، نہ سوندے نے نہ سونے دینے۔ تو یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا، اوپر سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب جو ہیں، جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک دھمکی دی تھی، دھمکی آمیز بیان دیا تھا، ان کے اوپر مقدمہ بغاوت کا ہو گیا تھا۔ تو فواد کی گرفتاری، فواد کے ساتھ ہونے والا جو سلوک تھا اس کی تو ہم نے کر لی تھی مذمت، اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن اب جس طرح فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہوئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 20,000 کے ذاتی اپنا مچلکوں کے عوض ان کی حفاظتی ضمانت ہو گئی، ان کی 20,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت، مچلکوں کے عوض 20,000 میں تو خیر یہاں پر تو مطلب عام بیچارہ غریب آدمی تو جس کی ضمانت عدالتیں کرتی ہیں وہ تو اپنے گھر گروی وہ تب ضمانت میں دے دیتے ہوتے ہیں، یا پھر عدالتوں میں آپ جائیں گے، چھوٹی نچلی عدالتوں میں، تو وہاں ضمانت ہونے کے بعد پارٹیاں پھر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو کہتی ہیں اچھا جی آپ کو ضمانت کے لیے آپ کو کاغذات چاہیے، یہ گھر کے کاغذات ہیں، یہ لے لیں، فرض کر لیں کہ 5 لاکھ کی ضمانت ہے، 50,000 ہمیں دے دیں، یہ کاغذات آپ کی ضمانت میں ہم جمع کروا دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی کاغذ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ضمانت میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہاں پہ ٹاؤٹ کہا جاتا ہے یا کچھ اور کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو غریب بیچارہ تو سائیکل چوری میں 5 لاکھ کی ضمانت سے کم کی تو اس کی ضمانت ہوتی نہیں ہے۔ ادھر فواد چودھری صاحب کی 20,000 پر کل عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ 20,000 کے مچلکے جمع کروائیں، اور اگلی سماعت پر وہ جو تھا توشہ خانہ کا معاملہ، اگلی سماعت پر آپ نے پیش ہونا ہے۔ لیکن مدعا اور ہے میرا، فواد چودھری صاحب نے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ عدالت میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا دیکھیں جج صاحب میں نہیں بول دی، میرے چو میرا یار بول دا،
اور یہ فواد چودھری صاحب کا بہت پرانا طریقہ ہے، بہت پرانا۔ تو فواد صاحب جب پہلے الیکشن کمیشن پر انہوں نے گالم گلوچ کیا تھا، جب الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آگ لگا دیں گے، چور ہیں، اچکے ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، جب یہ وزیر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ان کے استعفے کے مطالبے بھی کیے تھے، تو اس وقت جب فواد چودھری اور اعظم سواتی کو الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز دے کر بلایا تھا، یہ نہیں آ رہے تھے، پھر فائنل جب کارروائی ہونے لگی تھی تو فواد صاحب نے اندر جا کر معافی مانگ لی تھی غیر مشروط، اور انہوں نے کہا تھا سرکار دیکھو میں نہیں ہوں، یہ میں تو کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں نا، کابینہ جو فیصلہ کرتی ہے، میرے وزیر اعظم جو مجھے حکم کرتے ہیں میں وہ باہر آ کر بات کرتا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوتا، زبان میری ہوتی ہے، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کابینہ کے وزیر اعظم کے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے یہی کیا، پہلے فرصت میں انہوں نے جا کر کہہ دیا جج صاحب کو دیکھیں جج صاحب میں نے بیان دیا ہے، بالکل میں نے یہ بات کی ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پارٹی کی پالیسی ہے، میرے پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، تو میں اس کو آ کر باہر بتا رہا تھا، ہماری پارٹی کے اجلاس کا فیصلہ تھا کہ یہ بات باہر کرنی ہے، میں نے جا کر کر دی۔ طویل کھینچا تانی کے بعد آج ان کی ضمانت ہو گئی، 2 بار ان کا ریمانڈ ہوا ہے 2 دن کا، اور اچھا خاصا ان کو مطلب رلایا گیا، کبھی لاہور لایا جاتا تھا، کبھی کہیں بقول فواد چودھری صاحب کے جو حراست کے دوران جب تک وہ پولیس کی حراست میں تھے تو اس میں وہ صرف 5-6 گھنٹے ہی سو سکے ہیں، ایسا کرتی ہے پولیس، ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن بہرحال تو فواد صاحب کی ضمانت جو ہوئی ہے وہ 20,000 کے مچلکے اور ایک شرط کے اوپر کہ دوبارہ یہ بیان نہیں دیں گے جو انہوں نے بیان دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی فواد چودھری صاحب کی پارٹی کے سربراہ جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ہماری کلیگ یعنی جج زیبا چودھری صاحبہ کے متعلق کسی طرح کی بات کی تھی، خاندانوں تک آپ کیوں چلے جاتے ہیں، یہ تو دھمکی میں آتا ہے۔ تو بابر امان صاحب نے کہا کہ جج صاحب وہ معاملہ میں عمران خان صاحب کو لے گیا تھا اور وہ معاملہ جا کر میں نے وہاں پر حل کروا دیا تھا، یعنی معافی منگوا کر معاملہ ختم کروا دیا تھا۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ چلیں عمران خان صاحب اپنا فواد چودھری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس شرط پر میں ان کی ضمانت منظور کر لیتا ہوں کہ وہ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ عدالت کے اندر یہ تسلیم کیا گیا ہوگا کہ بات غلط ہے، جو فواد چودھری نے بات کی ہے وہ دھمکی کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک یہ تسلیم کیا فواد چودھری نے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ دوبارہ وہ بیان نہیں دیں گے۔ دوبارہ بیان نہیں دیں گے کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غلطی تسلیم کی گئی ہے تو وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے نا کہ اگر آپ کو یہ اب اس بار غلطی آپ نے تسلیم کر لی ہے، دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا تو ان کے ساتھ وہ جو سارا دن بھر ہم وہاں FIA کے دفتر باہر بیٹھے رہے، اس میں ایک شرط تھی کہ آپ لکھ کر دیں کہ آپ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا میں نے غلط کہا ہی نہیں تو میں کیوں لکھ کر دوں؟ ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں جو پولیٹیکل ورکر اٹھائے جاتے تھے ان سے پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ جی آپ لکھ کر دیں کہ آپ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ کہتے تھے ہم نے غلط کیا ہی نہیں، ہم کریں گے۔ مظاہرہ کرنا، نعرہ لگانا، آمریت کو برا کہنا کون سی بری بات ہے؟ تو ہم تو کریں گے۔ فواد چودھری صاحب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی اس بات کو غلط مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا، اس کے بعد ان کی مشروط ضمانت ہوئی ہے اس شرط پر کہ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست الزامات سے آگے نکل گئی ہے، الزامات بے وقت ہو گئے ہیں نا، بگائے جا رہے ہیں، کروڑوں کے الزامات، اربوں کے الزامات، ب تو 1000 ارب روپے، 5000 ارب روپے کھا گئے، 1100 ارب روپے معاف کروا دیے۔ لوگ سن کر لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی، کرپشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن الزام جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں کہ یار اس بندے کے پاس الزاموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب میں نے گزارش کیا تھا کہ اگلی سٹیج پر چلے گئے، لوگوں کو دھمکیاں دینے، لوگوں کے گھروں پر حملے کروانے کے لیے لوگوں کو اکسانے، اور پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر، یعنی محسوس کروا کے لوگوں کو مجھے خطرہ ہے بھائی، مجھے آصف زرداری قتل کروا دے گا، ایسی باتیں کر کے اب وہ پروپیگنڈا کے نئے طریقے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے نئے طریقے اختیار کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ لیکن یہ جو پینترے ہوتے ہیں نا، یہ جو چلاکیاں ہوتی ہیں، یہ ہر ٹائم کام نہیں آتی۔ اور سندھی کی ایک کہاوت ہے کہ چالاک کوا جو ہوتا ہے نا، دونوں ٹانگوں کے ساتھ کھڑکی میں پھنستا ہے۔ عموماً آپ پرندہ کوئی ہوتا ہے نا، وہ یوں چلتے ہیں پرندے، کوا تو یوں دونوں ٹانگوں کے ساتھ جمپ لگا کے چلتا ہے نا، تو کوا جو ہے وہ سیاڑا ہوتا ہے، اور وہ جب بھی پھنستا ہے دونوں ٹانگوں کے ساتھ پھنستا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہوا، سیاڑا کوا، عمران خان صاحب برے طریقے سے پھنس گئے۔ فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ عدالت کے اندر ہے کہ جی یہ میں نے نہیں، عمران خان نے کہا تھا تو میں نے تو آ کے اس کو باہر ریپیٹ کیا تھا۔ اگلا معاملہ شیخ رشید صاحب کا۔
عمران خان صاحب نے 27 جنوری کو قوم سے خطاب میں یا وہ جعلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی آصف زرداری پلان سی پر مجھے مروانے کے قتل کرنے کا جو پلان سی ہے، اے ناکام ہوا، بی ناکام ہوا، اب اے کون سا تھا بی کون سا تھا ہمیں نہیں پتہ، اب پلان سی پر آ گئے عمران خان صاحب، اور آصف زرداری جو ہے مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دے دیے تاکہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ اس میں پھر پاکستان کی ایجنسیاں اس کی جو معاون ہیں سہولت کاری کا کر رہی ہیں۔ ظاہر ایجنسیاں کون سی ہیں پاکستان میں، مطلب یہ والا الزام تو بہرحال جن کے اوپر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے جن کے اوپر الزام ہے، وہی ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس مسٹر وائی والے ایجنسی جو ہے اس کے اوپر الزام تھا نا۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر آصف زرداری صاحب نے کر لیا ہے اپنا لیگل نوٹس، ان کو بھیج دیا ہے 10 ارب کا، معافی مانگو، غیر مشروط ثبوت پیش کرو، ورنہ پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اس میں سول کارروائی بھی ہوگی، اور اس میں دوسری وہ جو ہوتی ہے اپنا کرمنل پروسیجر بھی آپ کے خلاف شروع کیا جائے گا۔ اب 14 دن ہیں عمران خان صاحب کے پاس، 2 یا 3 دن گزر گئے ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کے خلاف تھانہ پارہ پر ایک درخواست آ گئی تھی، اور اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ جی شیخ رشید صاحب نے یہ جھوٹا الزام لگایا آصف زرداری پر کہ وہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں آصف زرداری، اور اس کی وجہ سے آصف زرداری کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، ان کے خاندان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کو سے مانگا جائے، اپنا ثبوت مانگے جائیں ان کو بلا کر۔ شیخ صاحب کو پارہ پولیس نے بلایا تھا کل، شیخ صاحب نہیں گئے، پرسوں بلایا تھا نہیں گئے، شیخ صاحب کو اب آخری موقع دیا گیا۔ کل شیخ صاحب نے ایسی کمال وہ جو ہے نا یو ٹرن لیا، کلٹی ماری ہے۔ شیخ صاحب نے اسٹیٹمنٹ جو تحریری جو جمع کروائی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی درخواست جو کہ مورخہ 30/1/2022 کو میرے خلاف تھانہ آپ پارہ میں دی گئی ہے سراسر جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ درخواست گزار نے اپنی شناخت غلط ظاہر کرتے ہوئے ایک جعلی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کا رہائشی نہ ہے۔ اگلے کام کی جو بات ہے، مزید یہ کہ میں نے آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کا از خود کوئی الزام عائد نہیں کیا، یعنی میں نے نہیں کیا، از خود سے نہیں کیا، بلکہ میں نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا تھا۔ چنانچہ یہ کہ میرے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد موجود نہ ہے اور نہ ہی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ شیخ رشید ولد شیخ احمد بذریعہ کوسل سردار شہباز خان ایڈوکیٹ، نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے وکیل کا۔ اب دلچسپ صورتحال اس میں، جس دن عمران خان صاحب نے 27 کو قوم سے خطاب کیا تھا نا جنوری کو، اسی دن میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کر لی ہوئی تھی کہ یہ شدنی شیخ رشید صاحب کی چھوڑی ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کی پٹی پڑھا کر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو حقائق تو مطلب کیا ہوتے ہیں، حقائق پرسیپشن کیا ہوتی ہے، تاثر کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ خان صاحب کے لیے معنی رکھتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک میڈیا پر چھائے رہتے ہو، آپ کی خبر کتنی دیر تک چلتی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں سابق، اور ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ایک حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے، تو ان کی بات کو میڈیا تو ایکو کرے گا، میڈیا تو اس کا ذکر کرے گا، لیکن ان کے پاس اس چیز کے شواہد کیا ہیں؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس شواہد نہیں ہوں گے، کیونکہ میں 26 کو یعنی عمران خان صاحب نے جب الزام لگایا تھا اس سے ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے باہر آئے ہیں۔ باہر آ کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ ایک جذباتی سا خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری نے عمران خان کو قتل کروانے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو ہائر کیا ہے، سپاری دی ہے، یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا۔ وہ بات پٹی عمران خان صاحب کو اندر پڑھا کر آ گئے تھے، عمران خان صاحب بھی بول پڑے۔ عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس الزام کو آصف زرداری یا ان کی پارٹی یا ان کا بیٹا یا جو پاکستان کی حکومت، پاکستان کا سسٹم، خاص طور پر عدلیہ، اس کو ایزی نہیں لیں گے، پولیس۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور یہ الزام مطلب اس طرح کا الزام عمران خان صاحب تو خیر ہر موقع پر کوشش کرتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو، عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بحران، عدم استحکام، انتشار، افراتفری اور نفرت کے پانی میں پلنے والے مچھلی ہیں، یوں کہہ دیں، لوگ تو مگرمچھ کہتے ہیں، میں نے مچھلی کہہ دیا، مچھلی ہیں، اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے ان کا۔ ملک میں جتنا استحکام ہوگا، جتنا ٹھہرا ہوگا، جتنے جھوٹی الزام تراشیاں نہیں ہوں گی، عمران خان صاحب اتنا ڈاؤن ہوں گے، اس لیے عمران خان صاحب کریٹ کرتے ہیں سچویشن۔ تو بہرحال تو شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو مت دی، عمران خان صاحب نے الزام لگا دیا، شیخ رشید صاحب کو بلا لیا پولیس نے،
شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ جی نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو عمران خان نے کہا تھا، میں نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ شیخ صاحب مکر گئے، حالانکہ شیخ رشید صاحب نے، آج ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے، شیخ رشید صاحب نے وہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی 26 کو عمران خان سے ملاقات کے بعد، وہ خود ٹویٹ کی ہوئی ہے، عمران خان نے اگلے دن بات کی ہے۔ اب بند کمرے میں، اور شیخ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے آصف زرداری مروانا چاہتی، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کو بتایا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے۔ تو اب شیخ رشید صاحب نے تو وہ تو جناب پیرانی مٹی نہیں چھڑ دے، وہ انہوں نے دوڑ لگا دی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک کا مہلت تھی ان کو 4 بجے تک کی، تو 4 بجے تک تو شیخ رشید صاحب نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ پھر وہ پولیس کا جو اسٹیٹمنٹ تھی ٹویٹر پر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر شیخ صاحب نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا، قانونی کارروائی ہوگی، جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ گوری ہیں کلائیاں، شیخ رشید صاحب کی نازک کلائیاں، اور ان میں یہ جو لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں یہ تو اچھی نہیں لگیں گی، لہٰذا شیخ صاحب جس طرح کے نازک مزاج آدمی ہیں، جس طرح وہ مٹکتے چلتے پھرتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہرحال کلائی کے حساب سے کوئی ریشم کی، کوئی مخمل کی کوئی ہتھکڑی ہونی چاہیے، کوئی گجرے گجرے والی ٹائپ جو لگے ہوں، تو تاکہ شیخ صاحب کو تکلیف نہ ہو۔ شیخ صاحب نازک مزاج آدمی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور ویسے بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ پر بیٹھے ہوتے ہیں انگیٹھی جلا کر، اور مطلب شعر و شاعری بھی کبھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں، تو شیخ صاحب ایک الگ سے نا ذرا الگ ٹائپ کے آدمی ہیں۔ تو اس طرح سخت مزاج جس طرح کے ہمارے پولیٹیشین ہوتے ہیں، جس طرح فواد چودھری ہے، اس طرح کے نہیں ہے۔ شیخ صاحب ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کی شخصیت کے مالک ہے، لہٰذا شیخ صاحب کو اگر گرفتار کیا بھی جائے گا تو ہتھکڑی ذرا شیخ صاحب کے مزاج، نازک مزاجی کے مطابق ہونی چاہیے۔ آخری بات، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کنجاڑی گجرات، وہاں پر چھاپا پڑا ہے جی، پولیس نے مارا ہے۔ اب سوچیں نا، بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو چھاپا پڑا ہے، اور وہاں پر اپنا تلاش تھی چودھری وجاہت حسین صاحب کی، پولیس کہہ رہی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ کوٹلہ میں کچھ دن پہلے انہوں نے ان کی اپنی حکومت تھی تو ایک ہسپتال کسی نے بنوایا تھا، اور یہ چلے گئے تھے اس کا نام بدلنے، ظہور الہی ہسپتال رکھنے۔ تو لوگوں نے احتجاج کیا تھا، ریزسٹ کیا تھا، انہوں نے گولیاں شولیاں چلائی تھیں، پھر لوگ زیادہ تھے، انہوں نے پتھراؤ شتھراؤ کر کے نا، موسیٰ الہی تھا میرا خیال ہے، تو ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ تو اس مقدمے میں تلاش ہے پولیس کو وجاہت حسین کی۔ یہ مقدمہ تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ حالات وہ آ گئے ہیں جن حالات سے پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو ڈرایا تھا، عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ خان صاحب خبردار، اگر ہم نے اسمبلی توڑی، اگر ہم نے حکومت چھوڑی تو پنجاب پولیس کا ایک ایس ایچ او آ کر آپ کو گرفتار کر لے گا، ایک سپاہی آ کر آپ کو گرفتار کر لے گا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا عمران خان صاحب کو ڈرانے کے لیے۔ اگر پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا پڑ سکتا ہے تو زمان پارک کا جو عمران خان کا گھر ہے نا، اس کی جو وہ ہے نا کیا ہوتا ہے وہ روب اور دبدبہ، وہ کنجاڑی ہاؤس، نت ہاؤس یا ظہور الہی پیلس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے ٹریلر ہے کہ اگر وجاہت حسین، چودھری وجاہت حسین، وجاہت فورس والے، اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر پر اندر داخل ہو سکتی ہے سینیاں لگا کر، تو زمان پارک کی دیوار زیادہ لمبی نہیں ہے، اور زمان پارک میں بیٹھے ہوئے 200-400-500 جو لوگ ہیں باہر، وہ کوئی زیادہ بڑی فورس نہیں ہے وجاہت فورس سے بھی۔ عمران خان صاحب کے لیے پیغام تھا۔ 2 مقدمات، سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ڈر جو زیادہ ہو گیا ہے، مضبوط، زیادہ خوف اور بڑھ گیا عمران خان صاحب کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔